لائے کوئی ہاجرہ جیسی ماں لا کر کے دکھا دے. کون ہاجرہ جس نے اسماعیل جیسے فرزند کو جنم دیا ہو؟ کون ہاجرہ جس نے جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی زوجیت کا شرف حاصل کیا ہو؟ خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے، جب اللہ کے خلیل ان کو بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ کے جا رکھے تھے، حالت یہ تھی کہ جہاں پہ چرند و پرند کا نشان نہیں ہے، جہاں پہ کوئی آب و گیاہ نہیں ہے، جہاں پہ کوئی حالات پوچھنے والا نہیں ہے، ایسے ماحول میں چھوڑ کے جانے والا خلیل تھوڑی سی کھجوریں دے کر کے، تھوڑا سا پانی دے کر کے جب موڑا تھا، اللہ کے خلیل نے جب سواری کو موڑا تھا، حضرت ہاجرہ نے توڑ کے دامن پکڑ کے کہا تھا، خلیل بتاتے تو جاؤ یہاں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رکھے ہو؟ یہاں کوئی آبادی بھی نہیں ہے، یہاں پہ کوئی بستی بھی نہیں ہے، اور کیوں چھوڑ کے جا رکھے ہو؟ وجہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے مڑ کے بیوی کی طرف دیکھا، آنکھوں سے آنسو آ گئے. اللہ کا خلیل ہے، زبان سے کچھ نہیں کہہ سکا، اس لیے کہ رب کی طرف سے اجازت نہیں تھی، کچھ بولا نہیں جائے گا. جب رو کے دکھایا، ہاجرہ سمجھ جاتی ہے میرا خلیل رب کے فرمان پہ عمل کرتا ہے، جو بھی کر رہا ہوگا رب کی مرضی سے کر رہا ہوگا. لیکن بے قراری نے ساتھ نہ چھوڑا، پھر تڑپ گئی، توڑ کے کہتی خلیل ذرا بتاتے تو چلے جاؤ کس کی مرضی سے چھوڑ رکھے ہو، اتنا بتا دو، اپنی مرضی سے چھوڑ رکھے ہو یا رب کی مرضی سے چھوڑ رکھے ہو؟ اللہ کے خلیل نے مڑ کے دیکھا اور کہا ہاجرہ مجھے اتنا بتا دے، کوئی ایسا باپ دنیا میں دیکھا ہے جس کو 70 سال میں اللہ نے ایک بیٹا اسماعیل جیسا دیا ہو، اور وہ بھی بیٹا عام نہیں بلکہ چاند سے زیادہ حسین بیٹا ہو؟ کوئی باپ اس بیٹے کو چھوڑ کر کے جنگل میں گیا ہو تو بتا. کہا کبھی ایسا نہیں دیکھا. فرمایا سن، میں اپنی مرضی سے نہیں رب کے کہنے سے چھوڑ کے جا رہا ہوں. پھر حضرت ہاجرہ نے جلدی سے کھجوریں اٹھائیں، تھوڑا سا پانی تھا وہ بھی اٹھایا. کہا خلیل اگر رب کی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہو تو یہ کھجوریں بھی لے کے چلے جاؤ، پانی بھی لے کے چلے جاؤ. کہا ہاجرہ کیوں؟ کہا وجہ یہ ہے جس رب نے ہمیں 70 سال میں بیٹا دے دیا ہے وہی رب ہمیں کھلا بھی دے گا، وہی پلا بھی دے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت مفتی احمد رضا صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ہے توجہ سارے لوگوں کی؟ اللہ کا کرم ہے، حج کا وقت بھی ہے اور تذکرہ بھی برکت والا مثال کے طور پہ آئی ہے. توجہ ہے سارے لوگوں کو؟ کہا پھر لے جاؤ، لے جاؤ. کہا یہی تھوڑا چل. جب گئے کیا لگا؟ ہوتے ہوئے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں جوان کو ہوتا میرے باپ کو. کہا کیوں؟ کہا میرے لیے مار ہوتی سنی باپ ہوتا ہے، مزاج اس کے ساتھ ایک دوسرے پیار جلدی ہوتا ہے، جلدی روتے، اور اگر روتا بھی ہے نا تو وہ چھپ کے کبھی گیٹ پہ جائے، کبھی کمرہ بند کر کے، سب کے سامنے نہیں ہوتا کیونکہ وہ جانتا ہے اگر میں ٹوٹا تو میرا پریوار ٹوٹ جائے گا. وہ ایک مضبوط ستون ہوتا ہے. اگر یقین آپ کو نہ ہو نا، کبھی تجربہ کریں. جب تم شہر سے آنے تو یہ بھی سوچنا کہ میں نے صدیوں کی رات آپ نے انہیں لوگوں کے میں نے اپنے باپوں کو چادر میں لپٹ کے لاٹھی دے کر کے اینٹوں پہ کھڑے. خیال آیا روکے گا کہ شاید تو جانے والا ہوگا، ساتھ میں روکا. کہاں جانا ہے چچا؟ کا بیٹا کام دے گیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر پیار نہیں ہوتا تو سردی میں بستر چھوڑ کے روڈ پہ آدمی کیوں کھڑا ہو گیا؟ آپ کیسے کہہ دیتے ہو میرے باپ کو مجھ سے پیار نہیں ہے؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہو پیار نہیں ہے؟ اگر پیار نہ ہوتا نا تو یہ مئی جون کی گرمیوں میں اپنے خون اور پسینے کو جلا کر کے تیرے شوق پورے نہیں کرتے. آج گاڑیوں کو چلے اس گاڑی کو دیکھو کیونکہ یہ بن باپ کا پیدا ہوا. ابا اس کو دیکھے گا تو درد نہیں ہوگا؟ وہ کہے گا اوور ٹائم ڈیوٹی کر کے فیس میں نے بھری، اس کے کورس میں نے دلائے، اپنے تن پہ نہیں پہنا، اسے ڈریس دلائی.
آج جیب پہ قلم لگ گئے، جیب میں پیسہ آ گیا، آج یہ کہتا یہ ماں کی دعا ہے. کیا منہ قیامت میں دکھاؤ گے اللہ کو یار؟ اس کی قربانیوں کا مول کیا لگایا؟ وہ جو سردی میں سائیکل سے جاتے ہوئے ایکسیڈنٹ سے مر گیا وہ باپ تھا. وہ جو لائن جوڑتے ہوئے کھمبے پہ مرا وہ بھی باپ تھا. جو بارش میں مزدوری کرتے ہوئے بجلی گری مر گیا وہ بھی باپ تھا. جو کام کرتے کرتے تیسری منزل پہ پہاڑ سے گر کے مرا وہ بھی باپ تھا. جو اے سی فٹ کرتے کرتے شہر میں گیا تھا وہاں سے گر کے مر گیا وہ بھی باپ تھا. اور سن، جس نے سعودی میں 10 سال کاٹ دیے وہ بھی باپ ہے. جس نے 15 سال پلٹ کر کے اپنا وطن نہیں دیکھا وہ بھی باپ ہے. آپ کہتے ہو باپ پیار نہیں کرتا، میں کہتا ہوں خدا کی قسم اگر باپ پیار نہ کرتا تو آج تو اے سی میں نہ بیٹھتا، آج تیری جیب پہ قلم نہ ہوتا، آج تیرے کندھے پہ اسٹار نہ ہوتے. اگر اس نے پیار نہ کیا ہوتا آج معاشرے میں تیرا وقار نہ ہوتا. اگر اس نے پیار نہ کیا ہوتا تو آج سوسائٹی میں تیری عزت نہ ہوتی. اگر اس نے پیار نہ کیا ہوتا تو آج تو عزت والا نہیں ہوتا. خدا کی قسم میں اتنی بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں اگر آدھار کارڈ سے اسی باپ کا نام نکال دو تو معاشرے میں کوئی تجھے کروٹ میں نہیں بٹھائے گا. اگر تیرا باپ نہ ہو، اگر بن باپ کا تو ہے تو کوئی عزت نہیں دے گا. خدا کی قسم یہاں بھی باپ کام آتا ہے اور آخرت میں بھی باپ کی عزت محبتیں کام آئے. واہ واہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت عصمت والدین حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ زندہ باد زندہ باد. کبھی مت کہنا ہے، کبھی باپ کو کبھی مت کہنا، بڑا پکا ہو. یہ روتا ہے، سورج دیکھا ہے؟ ہلو، ڈر کے نہ بولو، کھل کے بولو تاکہ مجھے لگے کہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. میرا وقت تو پورا ہو چلا ہے، اگر آپ سنیں گے تو پھر میں آگے بڑھوں. میں گجرات سے آیا ہوں، آپ کو ہوں آپ کے مراد آباد. وہ جو ہے نا سارے لوگ، سورج کیسا ہوتا ہے؟ گرم. اور چاند ٹھنڈا. دھوپ اتنی تیز ہوتی ہے اگر 5 منٹ آج کوئی گرمی میں کسی کو کھڑا کرتا کھڑا تو کیا جناب جاتی بارے میں مال پڑا سب وغیرہ. جلدی دفن کرو، جلدی کرو، جلدی کرو. یہ کنڈیشن کون ٹک پاتا ہے اس کے ساتھ؟ مگر ایک بات اگر یہ نکلنا بند ہو جائے اسی طرح باپ مزاج میں گرم ہوتا ہے لیکن اگر چلا جائے تو زندگی میں اندھیرا ہو جاتا ہے. زندگی میں اندھیرا ہو جاتا ہے اگر آپ کو قدر معلوم نہ ہو نا. اور بڑی بات بتاؤں، میرے زندگی میں تجربہ کیا میں نے دیکھا، میں نے دیکھا کہ اگر جوان بیٹا مر جائے تو لوگ کہتے باپ کی قبر جب سے بیٹے کا جنازہ اٹھا ہے. لیکن آج تو کسی کو یہ کہتے نہیں سنا کہ جب سے باپ گیا ہے بیٹے کی قبر. باپ ہونا پتہ ہی نہیں چلتا جوانی کا، پتہ ہی نہیں چلتا. پورے دن لوگوں میں لگایا. ہماری قوم کی کنڈیشن یہ سارے ہوتا چھاپ ظاہر کرے گا کہ نا 6 گھنٹے بیٹھے پیسے لگا رہے ہیں. اچھا بھائی جوئے سے نکل ہمارے علاقے میں آئی ہے صاحب یہ نوجوانوں اللہ کی دی ہوئی روزی کی. حضور نے فرمایا رزق کی عزت کرنا. اگر یہ روٹ گیا نا رزق تو ایڑی رگڑ کے مر جاؤ گے، ایک لقمہ نہیں کھا سکتے. اس کی عزت کرنا. آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کے پاس دولت ہے نا تو برباد کیوں کر رہے ہو؟ آپ اگر امیر ہیں، میں کمیٹی والے لوگ کہتے ہیں کتنے لوگ ہیں کمیٹی والے؟
माशाल्लाह खड़े हो जाएंगे आप लोग, खड़े हो जाएं। जो कमेटी वाले बस वो खड़े हो जाए, मैं थोड़ी सी बात कर। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुदा करे तबलीग के साथ हमें अमल की भी अल्लाह तौफीक दे। आपसे मेरी इतनी गुजारिश है, ये कमेटी सिर्फ जलसे की कमेटी नहीं रहनी चाहिए। आपकी कमेटी सिर्फ जलसे की कमेटी नहीं, हुजूर के दीन की कमेटी बन जानी चाहिए। और दीन की कमेटी का मतलब मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं जानते हो? आपने जैसे जलसा करने के लिए चंदा किया है, वैसे ही अगर आपको पता चल जाए कोई बच्ची यतीम है, उम्र निकल रही है और निकाह का इंतजाम नहीं है, एक चंदा जलसे के लिए किया है, एक चंदा गरीब बच्ची के लिए भी करना है इंशाल्लाह। करेंगे इंशाल्लाह। एक बात। दूसरी बात यह है, आप अपने पूरे गांव के पढ़ने वाले बच्चों पर ध्यान दें, सारे बच्चों पे। जब रिजल्ट आए, हाई स्कूल, इंटर, बीए, ठीक है, 10th, 9th, 8th, जब इनका रिजल्ट आए ना, तो जैसे आज सबको इकट्ठा किया है ना, ऐसे सबको इकट्ठा किया और सारे पढ़ने वालों को इकट्ठा कर। उनमें जो सबसे टॉप क्लास या टॉप नंबर से जिसने एग्जाम पास किया हो ना, आप अपनी कमेटी की तरफ से उसके लिए हौसला अफजाई के लिए एक इनाम रखें। चाहे आप एक कलम ही दें, मैं ये नहीं कहता आप लैपटॉप दें, मैं ये नहीं कहता आप उनको 10-20 हजार का पैकेज दें, एक कलम ही देना, उनकी हौसला अफजाई करना और बताना गांव वालों ये वो है जिसने सबसे ज्यादा नंबर हासिल किए हैं। खुदा की कसम अगर ये करने लग जाओगे तो देखना पीएम की कुर्सी पे हुजूर का गुलाम होगा, एसडीएम की कुर्सी पे हुजूर का गुलाम होगा, आईएएस मुस्तफा का गुलाम होगा, आईपीएस मुस्तफा का गुलाम होगा, एमबीबीएस मुस्तफा का गुलाम होगा, पीओएमएस मुस्तफा का गुलाम होगा। और ये जो कुर्सियों पे बैठ के बिक जाते हैं, फिर इनका किस्सा साफ जब ये बैठेंगे फिर किरदार में फारूक आजम का दौर नजर आने लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलगे आला हजरत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, नौजवान कमेटी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। आप लोग साथ देंगे इंशाअल्लाह? कितने लोग साथ देंगे जरा बता दें। देखो कमेटी वालों, सारे ही हुजूर के गुलाम बैठे, तुम अकेले नहीं हो, तुम कदम बढ़ाओ। वो कहा था किसी ने, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। अभी मसला क्या है ना कि ये मसला मेरे का, अभी ये मेरा मसला है, ये कलवा का मसला है, ये पूरा का मसला है, किसी का नाम हो पूरा नाम। ये आपको याद रखना है, जो मेरी बात नहीं करेंगे ना इंशाअल्लाह। हाँ कीजिएगा, ताकि किसी गरीब की दुआ मिल जाए, किसी कमजोर बच्ची की दुआ मिल जाए। खुदा सलामत रखे सारे लोगों को। ये कमेटी वाले लोग और आप सबसे गुजारिश है, करेंगे इंशाअल्लाह। ये हाँ, आप साथ सच हक में नेकी में दूसरे का साथ, ये नहीं कि मैं हजरत